بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اگر جاتے ہیں تو انہیں خدا حافظ کہہ دیں اور گھر پر ہی خود اپنا علاج آج سے ہی شروع کر دیں۔ صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی ہر اندرونی بیرونی بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، اگر کسی گھر میں کوئی بھی انسان کسی بھی بڑی یا چھوٹی بیماری میں مبتلا ہو، خواہ وہ پرانی ہو یا نئی، اگر کئی علاجوں کے بعد بھی آپ کی وہ بیماری ختم نہ ہوتی ہو تو بس آپ نے صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کی تمام اندرونی بیرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کا ہم آپ کو پورا مکمل طریقہ بتائیں گے، جس طریقے سے پڑھنے سے آپ کی تمام روحانی و جسمانی بیماریاں اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار شخص ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں اور اسے کہیں سے بھی آرام نہیں آ رہا، تو صبح نہار منہ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ اس کی پرانی سے پرانی بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ پیارے دوستوں، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر حرف میں شفا، تاثیر، ثواب اور برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہوئی ہے۔ ایسے تمام لوگ جو دنیاوی طور پر بہت زیادہ ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کی ٹینشن ہے، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کریں گے اس سے آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربتیں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک بہت اہم بات شیئر کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ جو بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو وظائف آپ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہی کلمات ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی مبارک صورتیں ہوتی ہیں جن کے وسیلے سے، یعنی جن کی طاقت سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی ان وظیفوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، تو خاص ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت ذکر ہوتے ہیں، اور یہ ہم اپنی ہی طرف سے نہیں بتا دیتے بلکہ یہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کریم کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ تو بات آپ خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلمات میں کتنی فضیلت اور طاقت ہے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان وظیفوں کو سچے دل سے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے ان وظیفوں کو کریں تاکہ ہمیں ان وظیفوں کے فائدے حاصل ہو سکیں۔ اور آج کا وظیفہ بھی آپ نے پورے دل سے کرنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں سے محفوظ رہیں گے، اور آپ ڈاکٹروں کے خرچے سے بچ جائیں گے، آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں کے خرچے سے محفوظ رہیں گے اور آپ جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ جو انسان عرصے سے یعنی کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اب سکون کیسے حاصل ہو، اسے کیسے بیماریوں سے نجات مل جائے، اسے شفا ہو جائے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ بتانے جا رہے ہیں اس کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو وہ سورت سورہ رحمان ہے۔ یقیناً سورہ رحمان کا نام سن کر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ رحمان کی تلاوت تو ہم روزانہ سنتے بھی ہیں اور سورہ رحمان کی تلاوت ہم روزانہ کرتے بھی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی شفا حاصل نہیں ہوتی۔
تو آج کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان کو روزانہ تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ دیکھیے، جب ڈاکٹر کوئی میڈیسن دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن اس طریقے کے ساتھ استعمال کرنی ہے، لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں اور دوا کو اپنے طریقے سے استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا اثر دکھائی نہ دے، یعنی اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو یہ طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورہ رحمان کا، آپ نے اس طریقے سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام اندرونی اور بیرونی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی ذہنی الجھن ہو یا پھر کوئی قلبی بے چینی، کوئی بھی جادو ہو یا پھر آسیب کا سایہ، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی خاص صفت مبارک ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کر باوضو ہو کر فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، لیکن اگر نماز کسی وجہ سے نہ ادا کر سکیں تو آپ نے باوضو ہو کر سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی اور جب پہلے رکوع پر پہنچتا ہے تو 27 مرتبہ آپ لوگوں نے یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب پھر دوسرے رکوع پر پہنچیں تو پھر 27 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے اور جب تیسرے رکوع پر پہنچے تو دوبارہ سے 27 مرتبہ یا رحمان پڑھ لیں، اور جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس ضرور رکھ لیں، چاہے وہ آپ پہلے سے ہی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے اس پانی پر پھونک مار لینی ہے اور اسے پی لینا ہے۔ اگر آپ خود بیماری میں مبتلا ہیں، نہیں تو آپ نے اس مریض کو وہ پانی پلانا ہے جو بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ عمل سورہ رحمان کے 3 رکوع کا ہے۔ جب بھی آپ ہر رکوع پر پہنچیں تو 27 مرتبہ یا رحمان لازمی پڑھ لیں، اور جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پر دم کر کے خود بھی پی لیں، اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن اس عمل کو کریں اور یقین جانیے کہ جب دوسرے دن آپ اس عمل کی نیت کو کریں تو مریض کی طبیعت بہتر ہوگی۔ پیارے دوستوں، سورہ رحمان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر مریض ہسپتال میں بھی پڑا ہوا تو اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کے لیے پاکیزگی اور طہارت شرط ہے، یعنی جو بندہ بھی یہ عمل کر رہا ہے وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو، یعنی اس نے جو لباس پہنا ہے وہ پاک صاف ہو، خود اچھی طرح سے باوضو ہو کر یہ عمل کرے، اور جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ رحمان کا یہ عمل کر رہا ہے وہ بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے پاک کلام کو جس قدر پاکیزگی، صفائی ستھرائی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے فائدہ اتنا جلدی ہوگا۔ یقین کامل اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، اب دیر کس بات کی ہے؟ اگر آپ بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے آپ کو بھی شفا حاصل نہیں ہو رہی تو آپ بھی اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ بھی اس بیماری سے نجات پائیں گے۔ دوستوں، جان لیجئے کہ اس عمل کی اجازت عام ہے، یعنی کسی سے اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں اپنی قریبی مسجد میں 100 یا 50 روپے ضرور ہدیہ کر دیں، لیکن اگر چاہیں تو کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخری میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔